Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. وقت آ گیا ہے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھا جائے. بابائنی مذاکرات کے لیے ہمسائے کو سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. پاک بھارت کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. خطے کے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب. کہا جارحانہ پڑوسی کے باوجود پاکستان ہتھیار کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا. پاکستان نے دفاعی اخراجات میں کمی کی. سیکیورٹی اخراجات بڑھانے سے انسانی ترقی کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے. افغانستان کا امن خطے کے امن کی ضمانت ہے. 18th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کے اپنے اوپر ہے. وہ ہم کوشش کرتے ہیں, انسینٹیوز وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا. پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر, بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. صرف راوی پروجیکٹ, نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ, اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے, یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے. پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو کہا جاتا تھا کہ حکومت اس ہفتے گھر چلی جائے گی. بار بار پیشگوئیاں ہوتی رہیں. ہمیں عوام نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے. وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو. کہا 2 نئے شہر بنا رہے ہیں, 50 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کریں گے. پنجاب اور بلوچستان میں تیزی سے کام ہو رہا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا. چاہتے ہیں سندھ بھی تعمیراتی شعبے میں مراد سے فائدہ اٹھائے. پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف جہاد شروع کر رکھا ہے. لاہور کا بڑا قبضہ گروپ پچھلی حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا. حکومت کا بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے لگا. وزیر اعظم عمران خان نے مزدوروں میں گھروں اور فلیٹس کی چابیاں تقسیم کر دی. کہتے ہیں یہ کسی پر احسان نہیں, محنت کشوں کا حق ہے. خصوصی قانون کے تحت اب بینک ہاؤسنگ سکیمز کے لیے قرضے دے رہے ہیں. 20 سال تک گھروں پر شرح سود 5% سے زائد نہیں ہوگی. گزشتہ ادوار میں بیواؤں اور مستحقین کے 1300 سے زائد پلاٹ سیاسی شخصیات کو دیے گئے. اینٹی کرپشن کو غیر قانونی قبضے ختم کرانے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری اور شفافیت چاہتے ہیں. انکروچمنٹ مہم کو کامیاب بنائیں گے. شہزاد اکبر بولے پاکستان کی سیاست میں چھانگا مانگا اور مافیاز کا عمل دخل رہا. مستحقین کے بجائے سیاسی شخصیات کو پلاٹ دیے گئے. یہ چیزیں ماضی میں دبی ہوئی تھیں, پہلے کسی نے احتساب کی بات نہیں کی. کویتی وزیر خارجہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر کی دفتر خارجہ آمد. شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کیس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کی درخواست پر سماعت مکمل, فیصلہ محفوظ. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے دلائل اپنا دیے. پی ایف یو جے کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دلائل کی حمایت. جسٹس فائز بولے بہتر ہوگا عدالت مختصر حکم جلد سنائے. مریم نواز کے گرد نیب کا گھیرا تنگ. 26 مارچ کو زمین کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں بھی طلب کر دیا. شریف خاندان پر 1500 کنال زمین ملی بھگت سے گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کرانے کا الزام ہے. نیب کی مریم نواز کو مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت. نیب مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں بھی 26 مارچ کو طلب کر چکا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے باہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر انڈا پھینکنے کی کوشش. انڈا قریب کھڑی گاڑی کو لگا. لیگی رہنما نے ڈنڈا اٹھایا تو نامعلوم شخص بھاگ نکلا. سندھ میں کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات. روک تھام نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے ایم پی اے فریال تالپور اور گیان چند اسرانی کی رکنیت معطل کر دی.
صوبائی الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ این سی او سی کا ایس او پیز پر مناسب عمل درآمد نہ ہونے پر شدید اظہار تشویش۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا سخت پابندیاں لگانے کا اندیا، کہتے ہیں اسپتال میں داخلے اور انتہائی نگہداشت والے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایس او پیز پر عمل بہتر نہ ہوا تو سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے۔ ملک میں معمر افراد کی ویکسینیشن جاری، خیبر پختونخوا میں اب تک 7,734 معمر افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ سندھ حکومت نے ڈاؤ اوجھا کیمپس میں 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت کا آغاز کر دیا۔ پاکستان میں کرونا مثبت آنے کی شرح 7.8% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3,495 کیسز رپورٹ، 61 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 1,824 کیسز سامنے آئے۔ لاہور کے میو اسپتال میں کرونا مریضوں کے لیے مختص تمام بیڈز بھر گئے۔ خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو مفت علاج مل رہا ہے۔ رواں سال کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس بھی صحت انصاف کارڈ ہوگا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ پلاننگ میں وقت لگتا ہے، ادارے میں شفافیت اور احتساب کا عمل لائے۔ ٹریفک جیم اور دیگر مسائل سے آگاہی کے لیے ہمسفر ایپ بنا لی۔ جو بھی موٹر وے بنے گی اس میں موٹر وے پولیس کا PC1 بھی بنے گا۔ نیب کا شوگر سکینڈل سے منسلک تمام شخصیات کی طلبی کا فیصلہ۔ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سکندر محمد خان 25 مارچ کو نیب اسلام آباد میں طلب۔ 2017 سے 2019 کے درمیان دی جانے والی سبسڈی، شوگر کی پیداوار اور پیداواری لاگت کی تفصیل مانگ لی گئی۔ ہم نے ابھی سینٹ کے انتخابات کے دوران اپنے حصے کے تمام وعدے پورے کر دیے۔ ہمارا کوئی وعدہ ادھار نہیں ہے، سارا نقد کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ سینٹ الیکشنز میں حکومت سے کیے گئے وعدے پورے کیے، اب حکومت کی باری ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان مصنوعی خلیج پیدا کی گئی، اختلافات دور کرنے میں پہلا قدم ہم نے اٹھایا۔ 25 مارچ کو لشٹر پارک میں جمع ہو کر نئے عزم سے میدان میں اتریں گے۔ MQM پاکستان کا وفد آج وزیر اعظم سے ملے گا۔ پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اس میٹنگ میں ایک اور ایشو لے آئے پی ڈی ایم کے سربراہان، استعفوں کا۔ چیئرمین بلاول صاحب اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ استعفوں کو ہم استعمال کریں گے ایز این ایٹم بام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ڈی ایم اجلاس لانگ مارچ سے متعلق تھا، لیکن کچھ سربراہان اس میں استعفوں کا معاملہ لے آئے۔ پیپلز پارٹی کا استعفوں پر موقف بہت واضح ہے، ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ جو الزامات تھے ججز کو سیٹسفائی کرنا دونوں پارٹیز کا کام ہے۔ ہمیشہ فتح سچ کی ہوگی اور اللہ کا شکر ہے ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہیں کھڑے رہیں گے۔ نہ ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انصاف ہر طریقے کی جگہ سے بالکل صحیح اور سچا ملے۔ الیکشن کمیشن پہلے سے ہی مائنڈ بنا کر بیٹھا ہے، حلفنامہ درست ہے، نااہلی کیس میں فیصل واڈا کے وکیل کے دلائل۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر درخواستوں کے غیر مؤثر ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ ممبر پنجاب بولے مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوتے تو کیا کیس میں اتنا وقت لیتے، آئندہ سماعت پر کسی فیصلے تک پہنچیں گے۔ سپریم کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی۔ اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری۔ عمران خان کے وکیل بولے اسکروٹنی کمیٹی پر نہیں، اکبر ایس بابر کی شرکت پر اعتراض ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ 2020 پہ جو جمعیت علماء اسلام کا نام تبدیل ہو کے جمعیت علماء اسلام اف سے جمعیت علماء اسلام پاکستان بن گیا، تو کس طرح بنا؟ کونسل ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے نام سے متعلق درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مولانا شجاع الملک کہتے ہیں کہ JUI کا نام غیر قانونی طریقے سے تبدیل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ استعفے جیب میں ہیں، ایسا ہے تو آپ پیش کریں۔ انگلش کرکٹر اور سابق پاکستانی کوچ باب وولمر کو دنیا سے گئے 14 برس بیت گئے۔ باب وولمر ورلڈ کپ 2007 میں آئرلینڈ کے خلاف قومی ٹیم کی اپسٹ شکست کے بعد ہوٹل میں مردہ پائے گئے تھے۔
और कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं और ARY न्यूज को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus parents.